السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العادات کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چند آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، اخرجہ ابو داؤد عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانۃ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیۃ يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عید من اعیادهم قالوا لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک فإنه لا وفاء لنظر في معصیت اللہ۔ ابو داؤد کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں مشکات کے باب النذور میں لکھا ہے کہ ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے منت مانی، نظر مانی یعنی منت مانی، اور نظر کا مطلب یہ ہے کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لینا، یعنی جو پہلے واجب اور ضروری نہیں ہے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، تو یہ اصل میں نظر ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے کسی نے کہا کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو کوئی ایسی چیز جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی مرضی کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے اس طرح کی نظر ماننا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منت مانی۔ کیا منت مانی؟ ان ينحر ابلا ببوانۃ، کہ وہ ایک اونٹ کو ذبح کرے گا بوانا میں۔ بوانا یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ اس نے ذبح کرنے کی نظر مانی کہ وہ وہاں جا کے ذبح کرے گا۔ فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فأخبرہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها وثن، کیا وہاں کوئی بت ہے؟ وثن بت وغیرہ، یعنی وہاں کسی طرح کی کوئی بت وغیرہ رکھا ہوا ہے یا عبادت گاہ ہے جہاں لوگ عبادت کرتے رہے ہوں، من اوثان الجاہلیہ، جاہلیت کے بتوں میں سے، یعبدو، جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ قالوا لا، تو انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے، لا، نہیں، یعنی کوئی ایسا بت وغیرہ وہاں موجود نہیں ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها عید، کیا وہاں کوئی مجمع ہوتا ہے، عید وغیرہ لگتی ہے، یعنی وہاں کوئی اس طرح کی کوئی عید وغیرہ ہوا کرتی ہے؟ قالوا لا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوفی بنظرک، تو تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ فإنه لا وفاء لنظر في معصیت اللہ، کیونکہ نظر کا پورا کرنا نہیں ہے
اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، یعنی جس جگہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو اس جگہ نظر کا پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، گناہ کا سبب ہوگا اگر کوئی آدمی اس طرح کی نظر کو پورا کرے گا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر یعنی منت ماننے کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر کسی ایسی چیز کی نظر مانی گئی یا ایسی جگہ نظر پورا کرنے کی بات کہی گئی ہے جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی نظر جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی نے ایسی نظر مانی ہے جو اللہ رب العالمین کی معصیت پر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی حکم عدولی پر نہیں ہے، بلکہ اس میں اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ ہے، تو ایسی نظر کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ نظر جو ہے پوری کی جائے گی جس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ وہ پورا کہاں کرنا ہے؟ جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہو۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں نظر کا پورا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ فائدے کے تحت مؤلف فرماتے ہیں یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی منت ماننی گناہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت ماننا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ ایک طرح کی عبادت ہے۔ نظر جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ سو ایسی منت کو پورا کرنا نہ چاہیے، یعنی اگر اللہ کی معصیت پر کوئی منت مانی گئی ہے تو ایسی منت کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اول تو اللہ کے سوا کسی اور کی منت نہ مانے، اور جو مانی ہو تو پورا نہ کرے، اور اگر مان بھی لی انجانے میں تو ایسی صورت میں اس نظر کو اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر ہے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات خود گناہ ہے۔ پھر اس پر ہٹ کرنا یعنی اس پر ضد کرنا اور زیادہ گناہ ہے، یعنی پھر اس پر ڈٹ جانا اور کہنا نہیں ہم نے نظر مانی ہے تو یہ اور مزید گناہ ہو جائے گا۔ تو ایک گناہ اور پھر اس پر مزید اور گناہ ہو گیا، زیادہ گناہ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے سوا اور کسی کے نام پر جانور چڑھاتے ہوں یا پوجا کرتے ہوں یا اور کسی طرح کا وہاں مجمع ہو یا جمع ہو کر شرک کرتے ہوں، وہاں اللہ کے نام کا بھی جانور نہ لے جائیں، تو وہاں اللہ کے نام سے بھی ذبح نہ کیا جائے۔ اللہ کے ظاہر سی بات ہے یہ صحابی ہیں تو نظر انہوں نے اونٹ ذبح کرنے کے لیے مانی، تو یہ ذبح کرنے کی کس لیے مانی؟ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرنے کی نیت کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی کسی ایسی جگہ میں ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، یا اسی طرح سے وہاں میلے ٹھیلے لگ رہے ہوں، غیر اللہ کے لیے جمع ہو کر عبادت کرتے ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی عبادت ہوتی ہو، یا وہاں کوئی میلہ یا عید وغیرہ ان کی ہے جو وہاں کرتے رہے ہوں؟ تو یہ جو ہے بات ثابت ہو رہی ہے نہ لے جائے، اور کسی طرح ان میں نہ شریک ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی طرح سے اس میں شریک نہ ہو، نہ اچھی نیت سے نہ بری نیت سے۔ اچھی نیت ہے تب بھی شریک نہیں ہونا ہے، بری نیت ہے تب بھی شریک نہیں ہونا ہے۔ یعنی اچھی نیت کا مطلب یہ ہے نہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس میں شریک ہو تو اس لیے بھی شریک ہونا صحیح نہیں، اور بری نیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسی میں اس کے ساتھ مجمع لگا کر اس کی برائیوں میں شریک ہو۔ تو نہ اچھی نیت سے اور نہ ہی بری نیت سے اس میں شریک ہونا
یہ درست نہیں۔ اور کیوں نہیں درست ہے؟ اس لیے نہیں درست ہے کیونکہ اس سے مشابہت ان کی لازم آتی ہے، یعنی ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور مشابہت اختیار کرنا یہ بھی خود بذات خود ایک گناہ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو اس کا تعلق انہی سے ہے، انہی میں اس کا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، غیر اللہ کے لیے جو ہے میلے ٹھیلے لگتے ہوں، وہاں اللہ کے نام کی نظر پورا کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔